لوگ بدعتی لوگوں سے علم حاصل کرنے کو پسند کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 2207 سلسلہ صحیحہ 695، ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، بلا شبہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ اصاغر اہل بدعت سے علم حاصل کریں گے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی اور امام مناوی فرماتے ہیں اصاغر سے مراد بدعتی ہیں، اور آج ایسا ہی ہوا۔ قرآن و سنت کا علم اس قدر مہذب علم ہے جو انسان کی خواہشات کا رخ اللہ کی رضا کو بنا دیتا ہے اور خواہشات کو اللہ کے رسول کے تابع کر دیتا ہے، لیکن بدعات کا علم یہ خواہشات کی تکمیل کرنے والا علم ہے۔ انسانی خواہش تھی، خواہ وہ نیکی کی خواہش کیوں نہ ہو، تو بدعتیوں سے لوگ علم اس لیے حاصل کرنے لگ جائیں گے۔ اس کی بنیادی طور پہ 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، بدعتی ہمیشہ لوگوں کے آراء اور ان کی خواہشات کے مطابق بات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ بدعت کے اندر لوگوں کے عواطف سے کھیلا جاتا ہے کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، ایسی ہی چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے۔ بدعت کی وجہ سے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہوتا جس پہ انسان رک سکے، جہاں اس کی غرض پوری ہوگی، جہاں اس کا مقصد پورا ہوگا، اس طرح کی چیز گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے، اور وہ چکنی چپڑی باتیں جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں اور قرآن و سنت میں انتہا درجے کی تہذیب کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں بدعتی لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، من وقر صاحب بدعہ فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی۔ وہ لوگ جو امام احمد بن حنبل کے پاس آئے، جو سنت کو نہیں مانتے تھے، بدعتی اور اس طرح اللہ عز و جلال کی باتوں کا انکار کرنے والے، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا ولا کلمہ ولا کلمہ ولا کلمہ، میں تم سے ایک بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، اور کس قدر خوبصورت طریقے سے بات سمجھائی صحابی نے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، بدعت گمراہی ہے، لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں۔